السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حریم آسمان پہ نظر ٹکائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت اپنی مثال آپ لڑکی تھی، پھر بھی وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ اس کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ کیوں نہیں دیکھتا تھا؟ بس یہی سوچے اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ کالج سے چھٹیاں تھی تو روزانہ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنا سارا دن برباد کر دیتی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہر وقت وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتی ہے، نہ کسی کام کاج کا ہوش، نہ کھانے پینے کا ہوش، بس ہر وقت ڈائری پکڑے کچھ نہ کچھ لکھتی ہی رہتی تھی، یا پھر چھت پر آ کر گھنٹوں سوچوں میں مگن رہتی۔ تب بھی مہوش، حریم کی بہن، چھت پر آئی اور اس کا کندھا ہلایا تو حریم اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ مہوش نے کہا کہ موسم اتنا خراب ہو رہا ہے اور آپ ابھی تک ادھر بیٹھی ہیں، چلے آ جائیں، آپ کو ماما بلا رہی ہیں۔ اور حریم اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ حریم کو سیڑھیاں اترتے دیکھ اس کی امی نے کہا، آخر تم ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہو کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، تاکہ ہم اس کا کچھ حل نکالیں؟ اس طرح ہر وقت پاگلوں کی طرح رہتی ہو، کچھ تو ہمارا خیال کرو۔ حریم نے ان کی باتوں کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ حریم کی ماں نے مہوش سے کہا کہ تم اس کی بہن ہو، پتہ تو لگاؤ کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ 1 مہینے سے لگاتار اس نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے اور سوکھ کے بالکل کانٹا ہی ہوتی جا رہی ہے۔ مہوش نے کہا، امی آپ بالکل فکر نہ کرے، میں آپ ہی سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مہوش اور حریم دونوں جڑوا بہنیں تھیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ مہوش کے بال بہت لمبے اور سیدھے تھے اور حریم کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے تھے۔ دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار تھا، ساتھ کھاتی، ایک ساتھ سوتی، ہمیشہ ساتھ ہی رہتی تھی۔ نہ جانے ان دنوں میں حریم کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کھوئی اور سب سے الگ رہتی۔ مہوش نے سوچا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ مہوش نے حریم سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حریم نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا، بس سب کا وہم ہے، ان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا سوائے گھر والوں کے۔ اسکول کالج وغیرہ میں بھی ان کے بالوں سے ہی ان کی پہچان کی جاتی۔ مہوش کی ماں نے اسے پوچھا کہ تمہارے کالج کب کھل رہے ہیں؟ تو مہوش نے بتایا کہ 3 دن بعد ان کے کالج کھل جائیں گے۔ تو اب اس کی ماں کو تسلی ہو گئی کہ چلو کالج میں جائے گی تو دھیان تھوڑا بٹے گا اس کا، تو ٹھیک ہو جائے گی۔ 3 دن کے بعد حریم اور مہوش کا کالج شروع ہو گیا۔ دونوں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ اب حریم سارا دن کتابیں لے کر بیٹھی رہتی۔ مہوش تو پہلے ہی بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، اب اپنی بہن کو بھی پڑھتا دیکھ وہ بہت خوش ہوئی۔ مہوش نے کئی دفعہ کالج سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا کہ ان کے راستے میں جو آفس پڑتا تھا، حریم وہاں سے نکلتے ہوئے شخص کو روزانہ دیکھتی رہتی۔ مہوش کے کئی دفعہ روکنے کے باوجود حریم باز نہیں آئی۔ کتنی دفعہ مہوش نے کہا کہ اجنبی کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، تو حریم نے اسے کہا کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں اسے دیکھوں۔ مہوش نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ اب گھر جا کر اپنی ماں کو ضرور بتائے گی، اور مہوش نے حریم کو بھی کہا کہ تمہاری اس حرکت کے بارے میں گھر جا کر امی کو بتاؤں گی۔ حریم نے اس کی بہت منتیں کی اور کہا کہ وہ تو ایسے ہی دیکھ لیتی ہے، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم گھر جا کر نہ بتانا۔ پھر مہوش نے کہا، حریم یہ سب کچھ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، نامحرم کو اس طرح سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو حریم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ ایسے ہی دن گزر گئے۔ اب حریم بہت احتیاط کرتی تھی آتے جاتے ہوئے، اور اس کا یہ احتیاط مہوش کو بھی اچھا لگا، وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت پر لگا کر گزرتا گیا۔ 3 سال کے بعد مہوش کے لیے رشتہ آیا۔ اس کے والد نے کافی چھان بین بھی کی کہ اچھے لوگ تھے، کھاتے پیتے گھر کے۔ مہوش کی ماں نے پوچھا کہ مہوش تمہارا رشتہ آیا ہے؟ اس نے کہا کہ امی مجھ سے مت پوچھیے، آپ لوگوں نے جو میرے لیے سوچا ہے وہی اچھا ہوگا۔ اور اس کی بات سن کر مہوش کی ماں تو خوش ہو گئی تھی کہ ان کی بیٹی کتنی فرما بردار ہے۔ حریم کو لے کر وہ پریشان تھی، لیکن اب حریم بھی پہلے کی طرح ہی ہنستی مسکراتی تھی۔ وہ بے فکر ہو گئی۔ ساری دیکھ بھال کر کے والدین نے رشتہ پکا کر دیا۔ لڑکے کی ماں آئی اور مہوش کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ حریم بھی خوش تھی کہ اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ حریم نے اپنی ماں کو کہا، لڑکا تو نہیں دکھایا، اس کی تصویر ہی دکھا دے۔ حریم کی ماں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور دکھاؤں گی۔ لڑکا اونچے خاندان کا تھا، ان کے گھر پیسوں کی ریل پیل تھی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ حریم اور مہوش بھی بہت خوش تھی۔ حریم اپنی بہن کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی جملہ کہہ دیتی جس سے مہوش کے گال لال ہو گئے۔ جلد ہی مہوش کی ساس آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کر گئی اور اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے گئی تاکہ ان کی بہو بھی دیکھ لے۔ ہر کوئی اس رشتے سے خوش دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں مہوش بہت پسند آئی تھی، وہ جلدی بہو بنا کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ حریم نے اپنی ماں کے کمرے سے پوچھ کر تصویر کا لفافہ اٹھا لیا، لیکن پہلے دیکھنے کا حق مہوش کا تھا۔ وہ شرارت سے لفافہ اس کے سامنے کرتی جس میں نعمان کی تصویر تھی۔ جلدی کرو نا حریم۔ حریم نے اسے آہستہ آہستہ کھولتے ہوئے دکھایا۔ حریم مسکراتے ہوئے پوچھتے ہوئے تصویر نکالنے لگی۔
تصویر دیکھ کر مہوش کے چہرے پر تبسم بکھرا۔ اتنا خوبصورت اور خوبرو اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اسے اپنے والدین کی پسند اور اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوا۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ تصویر کو تھام گئی۔ حریم پرجوش سی تصویر پلٹنے لگی۔ نظریں تصویر پر جاتے ہی ساکت ہو گئی۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا۔ اسے لگا یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے جلدی اپنے آپ کو سنبھالا۔ مہوش نے پوچھا بھی کہ وہ چونکی کیوں، تو اس نے کہا کتنا خوبصورت دلہا بھائی دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مہوش کو گلے لگا کر مبارکباد پیش کی۔ مہوش بھی خوش ہو گئی۔ دن پڑ لگا کر گزر رہے تھے۔ ادھر گھر میں مہوش کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ مہوش کے سسرال کی طرف سے شادی کا جوڑا بھی آ گیا تھا جو خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ مہوش بھی اپنے نازک سرائی کے ساتھ لہنگا لگائے گول گول گھومنے لگی، اپنے گھنے بال کھولے۔ حریم ہر چیز میں عدم دلچسپی دکھا رہی تھی۔ سارا دن پہلے کی طرح خاموش اپنے کمرے میں بند رہتی۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ مہوش کے چلے جانے کی وجہ سے اداس ہے۔ مہوش نے وعدہ بھی کیا کہ وہ ہر ہفتے اس سے ملنے ضرور آئے گی۔ پگلی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آخر کو ایک دن تمہیں بھی تو اپنے سسرال جانا ہے۔ خود تو پریشان ہے، ساتھ ہمیں بھی افسردہ کر رہی ہے۔ اگر تم اپنی بہن کو ایسے اداس ہو کر رخصت کرو گی تو اس کا سسرال میں دل کیسے لگے گا؟ وہ ادھر پریشان ہی رہے گی، اس لیے خوش رہو۔ ماں کے سمجھانے پر گردن ہلا گئی اور کچھ بہتری بھی آئی۔ آج ان دونوں کے کالج میں سیمینار تھا۔ حریم نے بہت ضد کر کے جانے کی اجازت لی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد تو مہوش کی شادی ہو جائے گی۔ اب 2 ہی دن باقی ہیں، ان بہنوں کو اکٹھے جی لینے دے۔ مہوش کے ابا نے تو اپنی لاڈلے کی بات سن کر فوراً حامی بھر لی۔ وہ باتیں کرتے پیدل کالج کا سفر طے کر رہی تھی۔ کچھ منٹوں کی مسافت پہ ہی ان کا کالج تھا۔ آج حریم باقی دن کی نسبت بہت خوش نظر آئی۔ مہوش بھی اس کی ہر شرارت کو انجوائے کر رہی تھی۔ سیمینار اچھے سے گزرا۔ ان دونوں کی خاص آج کے دن بہت سی یادیں اکٹھی ہو گئی تھی۔ حریم واپسی پہ گھر داخل ہوئی تو بکھرا ہولیا، بہتے آنسو، پیروں سے چپل کہیں غائب تھی۔ کپڑوں میں لگی مٹی دیکھ اس کے اماں ابا بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہیں مہوش کہیں نظر نہیں آئی کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ گئی تھی، لیکن آئی صرف اکیلی حریم تھی۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھا رہے تھے۔ حریم، مہوش کدھر ہے؟ وہ اس کے مسلسل لرزتے وجود کو سینے سے لگائے، کمر سہلائے۔ ان کا دل مہوش کی غیر موجودگی اور حریم کی حالت دیکھ کر دھک دھک کر رہا تھا۔ بتاؤ نا بیٹا، مہوش کدھر ہے؟ اب کی دفعہ ابا نے پوچھا تو اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ وہ روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتانے لگی کہ وہ لوگ کالج کے سیمینار سے واپس آ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار وین نے ان کا راستہ روک لیا اور مہوش کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ ان کے چہرے پر نقاب تھے، وہ نہیں پہچان پائی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ حریم کہنے لگی کہ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی مگر بچا نہیں پائی۔ پھر وہ پوٹ پوٹ کر رو دی۔ حریم کے ماں باپ نے مہوش کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی تمام کوششیں ضائع چلی گئی۔ اگر اس کو اغوا کیا جاتا تو ابھی تک کہیں نہ کہیں سے کسی کی کال تو آ ہی جانی تھی۔ شادی میں 2 دن باقی تھے۔ گھر میں عجیب سناٹا چھایا تھا۔ حریم بمشکل ہی اماں ابا کو سنبھال پائے۔ کبھی تو ان کے ساتھ مل کر خود پوٹ پوٹ کر رو دیتی۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک تو مہوش مل نہیں رہی تھی، اوپر سے شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اتنا اچھا رشتہ شاید ان کی مہوش کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ انکار کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہے تھے کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ حریم ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کمرے میں گئی، اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مہوش کی ہم شکل ہوں، کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ میں مہوش نہیں۔ بالوں کا ہی فرق ہے، وہ بھی میں چھپا لوں گی، بلکہ آپ لوگ میرا نکاح کر دیں، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور مہوش جب ملے گی تو اس پہ بھی لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے۔ حریم کو یہ کہنا اپنی زبان سے کافی عجیب لگا لیکن وہ اپنی ماں باپ کی حالت دیکھ کر ہمت جمع کرتی ہوئی بول گئی۔ اس کی امی کو اس کی بات بری تو نہیں لگی لیکن اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی دوسری بیٹی کدھر ہے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ حریم نے انہیں دلاسا دیا، اگر انہوں نے پوچھا کہ ان کی دوسری بیٹی کدھر ہے تو کہہ دیں گے کہ بیمار ہے اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس طرح بنا کسی کو بتائے حریم کی شادی نعمان سے دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کی اماں ابا کی عزت بھی قائم رہی لیکن مہوش کی تلاش بھی ساتھ ساتھ جاری تھی۔ حریم اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اچھے سے سنبھال رہی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ نعمان محبت کرنے اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا۔ اس کے والدین جہاں حریم کی طرف سے بے فکر تھے وہیں انہیں اپنی مہوش کی بھی یاد آتی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کے لوٹ آنے کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے اپنی کھوج جاری رکھی ہوئی تھی۔ نعمان نے اپنا بزنس باہر سیٹل کر لیا اور حریم کو باہر ساتھ لے گیا۔ وہ ہر لحاظ سے بہتر شوہر ثابت ہوا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا۔ حریم بہت اچھی اور فرما بردار بیوی تھی لیکن کچھ دنوں سے نعمان کو کافی حیران کر رہی تھی۔ ایک دن جب نعمان آفس سے گھر آیا تو حریم کے سر پہ شاپر بندھا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پوچھنے پہ وہ کہنے لگی کہ میرے بال خراب ہوتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو نعمان خاموش ہو گیا۔ نعمان جلدی گھر آ گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ حیران رہ گیا۔
گنگریالے بالوں والی لڑکی کو اپنے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ حریم کے ہاتھ بھی اسے دیکھ کر رک گئے۔ اس کے چہرے پہ پل بھر میں ہوائیاں اڑی۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ نعمان بھی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتا اس کے قریب آیا۔ اسے ہمیشہ سے لمبے بال اور خوبصورت بال پسند تھے۔ نعمان نے اپنی ماں کو کہا بھی تھا کہ وہ صرف لمبے بالوں والی لڑکی سے شادی کرے گا۔ نعمان کی والدہ نے بھی مہوش کے لمبے گھنے اور خوبصورت بال دیکھ کر ہی رشتہ پکا کیا، اور نعمان کو بھی یہی بتاتی کہ اس کی بیوی کے بال بہت گھنے اور خوبصورت ہے۔ پر یہاں حریم کے تو چھوٹے سے گنگرالے بال کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، کیونکہ وہ جو بال روزانہ دیکھتا تھا وہ تو لمبے اور گھنے تھے، اور ایک دم سے گنگرالے کیسے ہو گئے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تمہارے بال تو لمبے تھے، یہ گنگرالے کیوں ہیں؟ بتاؤ، نعمان نے غصے سے پوچھا۔ نعمان کے سوال پہ وہ غصے سے اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ اس کے دل میں غصہ بھرا ہوا تھا اور غصے سے اس کا برا حال تھا۔ خود پہ قابو پاتی اپنے لب سی لیے، وہ یہ راز کبھی نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ نعمان نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ اس کی خاموشی نعمان کو بری طرح چبھی۔ اس دفعہ اس کے لہجے میں تھوڑی سختی تھی۔ بتاؤ مجھے، تمہارے بال گنگرالے کیسے ہوئے؟ تمہارے تو گھنے اور لمبے بال تھے۔ مجھے لمبے بالوں والی لڑکیاں پسند تھی۔ حریم اسے دیکھ کر اپنے پہ لگائے سب بند توڑ دیے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا اس شخص کے لیے، اپنی بہن تک کو مار دیا جس کے ساتھ اس کی زندگی کے خوبصورت پل گزرے تھے۔ ہاں، مار دیا تھا اس نے، اپنی بہن کو اپنی محبت کے لیے مار دیا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسے لمبے بالوں والی بیوی پسند ہے۔ میں مہوش نہیں، حریم ہوں۔ مہوش میری جڑوا بہن تھی جس کے بال لمبے اور گھنے تھے، جس کا رشتہ تمہارے ساتھ پکا ہوا تھا۔ مر گئی ہے وہ، چیختے ہوئے وہ نعمان سے بولی۔ نعمان حیران ہوا، یہ حریم ہے اور مہوش مر گئی، لیکن کیسے؟ وہ کیسے مری؟ اس کے سوال پہ حریم کے دماغ پہ وہ سارا منظر اسی فلم کی طرح گھوما۔ مہوش کی چیخیں اس کے دماغ میں گونجی۔ حریم نے اسے بتا دیا کہ اس نے خود مارا ہے اپنی بہن کو۔ نعمان کو ایک اور جھٹکا لگا کہ اس کی بیوی نے مہوش کو مارا، مگر کیوں؟ مجھے تو تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ کتنا دیکھتی تھی، کتنا تکتی تھی میں تمہیں، لیکن تم تو میری طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ روز کالج واپسی پہ تمہارے دفتر کو تکتی، شاید آج مجھے دیکھ لو اور میری بہن کے لیے رشتہ بیچ دیا۔ جلن ہو رہی تھی مجھے، جس کو پانے کے لیے میں اتنی دعائیں کرتی تھی، اتنی بے چین رہتی تھی، اسے میری بہن آسانی سے چھین کر لے گئی۔ بس پھر کیا، میں نے کالج سیمینار سے واپسی پر دریا پہ جانے کی فرمائش کی، وہ مان گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کیوں لے کر جا رہی ہوں، لیکن وہ میری محبت پہ قابض ہونا چاہتی تھی، تو میں نے اسے پل سے دھکا دے دیا اور وہ دریا میں ڈوب کر مر گئی۔ اور اب ہم خوش بھی تو ہیں، وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ نعمان نے افسوس سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ حریم کو یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی، اب مہوش واپس تھوڑا آ سکتی تھی، اسے حریم کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ نعمان نے حریم کی ساری باتیں حریم کے والدین کو بتا دی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کی ایک بیٹی ہی ان کی دوسری بیٹی کی دشمن ہو گئی، اس کو قتل کر دیا۔ انہوں نے دونوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن کہاں رہ گئی کمی کہ حریم نے مہوش کا ہی قتل کر دیا؟ میری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ حریم کی ماں اپنے شوہر کو دلاسا دیتی رہی، وہ مہوش کی قاتلہ کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ نعمان نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا جس نے محبت کی خاطر اپنی بہن کی جان لے لی، اس لیے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اور پولیس رپورٹ کروا دی۔ حریم کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، وہ بہت چیخی چلائی، نعمان کو بہت آوازیں لگائیں، رو رو کر اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کان لپیٹے ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ اس کے اماں ابا نے بھی اس سے ہر رشتہ توڑ دیا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی، ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ جو مر چکی تھی، مہوش جو مر چکی ہے۔ حریم جیل کی کال کوٹری میں بیٹھی اپنے گناہوں پہ پچھتا رہی تھی۔ جس محبت کے پیچھے وہ بھاگی تھی وہ تو صرف سراب تھا۔ اس نے اپنے والدین کا بھروسہ توڑا، ان کا مان توڑا۔ اس کی بہن کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی جب حریم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ سب کچھ کھو بیٹھی، خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اسے ملال تھا کہ اس نے غلط راہ چنی۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔